سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی. ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے. یہ تو مرنے پر پتہ چلے گا کہ انسان کو دنیا کے اندر جو سب سے بڑی دولت دی گئی وہ ایمان کی دولت ہے. کافر لوگ جب مریں گے تو مرنے کے بعد ایک حسرت کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم نے دنیا کے اندر ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوتا، ہم ایمان والے ہوتے. آج ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس کلمے کی، ہمیں اپنے ایمان کی، اسلام کی کوئی قدر نہیں ہے. عتیبہ بن بکار رحمۃ اللہ علیہ مصر کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. تو پورا مصر ان کو اپنا بڑا پیشوا اور بڑا امام مانتے تھے. اس زمانے کے اندر ملک کافور بادشاہ تھا جو ہر سال ان کی مجلس کے اندر آتا تھا، ان کا وعظ سنتا تھا، ان کا بیان سنتا تھا، اور ہر سال انہیں 1000 دینار وہ ہدیہ دیا کرتا تھا. 1000 دینار آج کل کا حساب لگایا جائے تقریباً جو ہے وہ 4 سے 5 کروڑ روپے بنے گا. تو ہر سال آتا اور 1 دینار دے کر چلا جاتا. 18 سال مسلسل اسی طرح آتا رہا اور ہر سال 1000 دینار ان کو دیتا، ان کی خدمت میں پیش کرتا. تو 19ویں سال آیا اور عتیبہ بن بکار رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، حضرت یہ ایک فتویٰ ہے، ایک مسئلہ، اس پر آپ اپنے دستخط کر دیں. عتیبہ بن بکار رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو فرمانے لگے، کافور یہ تو غلط ہے، میں کیسے فتویٰ اس پہ دستخط کر دوں؟ تو ملک کافور کہنے لگا، کوئی بات نہیں ہے، آپ کریں، سب چلتا ہے. ہاں. تو عتیبہ بن بکار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ملک کافور یہ غلط ہے، میں نہیں کر سکتا، میں نے اپنے لکھے ہوئے کا جواب اللہ کو دینا ہے. اب اس زمانے کے اندر علماء کا رابطہ عوام سے تھا، عوام کا رابطہ علماء کے ساتھ تھا. آج کی عوام تو علماء سے جڑی ہوئی نہیں ہے. علماء کا بھی قصور ہے، عوام کا بھی قصور ہے. علماء نے اپنے علم کو نہیں پہچانا اور عوام الناس نے ان کا ایک منصب جو تھا اس کو نہیں پہچانا. تو ملک کافور کہنے لگا، حضرت اگر آپ اس پر دستخط نہیں کریں گے تو جو میرے 18,000 دینار آپ نے لیے ہیں تو وہ مجھے واپس کرنا پڑیں گے. تو ملک کافور کے ذہن میں یہ بات تھی کہ غریب آدمی ہے، بھوکھا آدمی ہے، کہاں سے 18,000 دینار دے گا؟ تقریباً 40-50 کروڑ روپے اگر آج کے حساب سے لگایا جائے تو جتنا بھی بڑا مالدار ہوگا اتنی بڑی رقم ایک دم واپس نہیں کر سکتا. تو ملک کافور نے یہ کہا، اگر دستخط نہیں کرنے تو میرے 18,000 دینار واپس کر دو. تو عتیبہ بن بکار رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر تشریف لے کر گئے اور 18 کی 18 تھیلیاں جو اس نے ہر سال عتیبہ بن بکار رحمۃ اللہ علیہ کو دی اور لا کر اس کے منہ پر مار کے کہا کہ تو نے میرے ایمان کی اتنی قیمت لگائی، تو نے میرے ایمان کی اتنی قیمت لگائی کہ میں اپنے ایمان کو تیرے ان 18,000 دینار کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچ دوں گا. یہ لے، اٹھ جاؤ اور آئندہ کے بعد میری مجلس پہ کبھی نہ آنا. تو میرے بھائیوں، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. مرنے کے بعد اس کا پتہ چلے گا. اپنے ایمان کی قدر کر لیں، اپنے ایمان کو بنائیں. اور ایمان بنتا ہے ایمان کی مجلس کو قائم کرنے سے، اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھنے سے. جب ہم موت کو یاد کریں گے، ایمان والوں کی مجلس کے پاس جائیں گے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کے اندر مزید برکتیں اور ہمارے ایمان کو بڑھائے گا. اگر ہم اسی طرح دنیاوی معاملات کے اندر لگے رہے، کاروباروں کے اندر لگے رہیں اور اپنی آخرت کی فکر نہ کی، اپنے ایمان کو بنانے کی فکر نہ کی تو بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ایمان کو بنانے کی ہر وقت فکر کے اندر لگے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان، خاتمہ بالخیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا